بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جنرل راحیل شریف اور جنرل آصف غفور کا آخرکار جو ایجنڈا تھا وہ کامیاب ہو گیا۔ جس ایجنڈے کے تحت وہ کام کر رہے تھے، جو ایجنڈا وہ لے کر آئے تھے، جس کے تحت انہوں نے ورکنگ سٹارٹ کی تھی، اور اس کے مطابق وہ نہ صرف پاکستان کے اندر ملاقاتیں کر رہے تھے، پاکستان کے اندر بات چیت کر رہے تھے، اس کے اوپر آخرکار عمل درآمد کروا دیا۔ یہی وہ ٹاسک تھا، یہی وہ مشن تھا، یہی ان کے پاس وہ ایک ذمہ داری تھی جس کے مطابق وہ پاکستان کے اندر آئے اور انہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد کروانا شروع کر دیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جنرل راحیل شریف اور جنرل آصف غفور نے اپنا جو ایجنڈا ہے وہ تو مکمل کروا لیا، اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو گیا، لیکن بیک گراؤنڈ کے اندر کیا ہوا یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ آخرکار کس طریقے سے یہ پاسبل ہوا، کس طریقے سے یہ ممکن ہوا، کس طریقے سے اس کے اوپر عمل درآمد ہوا، کس طریقے سے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی گئی کہ یہ مشن کامیاب ہو سکا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس کے اندر جو جنرل راحیل شریف اور جنرل آصف غفور ہیں، انہوں نے یہ بات کنفرم کر دی، انہوں نے یہ بات بالکل دو ٹوک انداز میں کیٹیگوریکلی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے معاملہ رکھ دیا۔ انہوں نے نہ صرف پاکستان کے اندر جو پلس ہے، پاکستان کے اندر جو رپورٹ ہے، پاکستان کے اندر جو اس حوالے سے چیزیں ہیں، وہ تمام کی تمام رکھی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کہ ایک اتنا ضروری ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کرنا کتنا ضروری ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں، اگر ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر بھی اسٹیبلٹی آ سکتی ہے، پاکستان کے حالات بھی بدل سکتے ہیں، اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی پاکستان کا امیج بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ سب سے پہلے مقدمہ رکھا جنرل آصف غفور نے اور جنرل راحیل شریف نے۔ انہوں نے یہ معاملہ سامنے رکھا کہ ہمیں اس کے اوپر ہر صورت میں عمل درآمد کرنا ہے، اس کے اوپر ہر صورت میں ہم نے کام کرنا ہے۔ یہ انہوں نے پہلی بار یہ معاملہ سامنے رکھا، پہلی بار اس کے اوپر عمل درآمد کروانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو اپروچ کیا۔ اس سے پہلے بھی جنرل آصف غفور اور جنرل راحیل شریف نے یہ کام کیا، اس سے پہلے بھی ان کی جانب سے یہ بات کی گئی، لیکن اس کو سنا نہیں گیا، اس کے اوپر آئی گئی سے کام لیا گیا اور اس بات کو آئی گئی کر دیا گیا، یعنی ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، کوئی خاص اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو یہ ان کی جانب سے کام کہا گیا، یہ ان کی جانب سے ٹاسک جو ملا تھا اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو۔ پہلے سال بھی جب عمران خان کو جیل بھیجا گیا، دوسرے سال بھی اس کے اوپر کہا گیا بات کریں اور کام کریں، تیسرے سال بھی کہا گیا کہ اس کے اوپر عمل درآمد کریں۔ آج آخرکار اس کے اوپر عمل درآمد مکمل کر لیا گیا ہے، آج اس کے اوپر آخرکار امپلیمنٹیشن کر دی گئی ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہوا؟ دیکھیں، انہوں نے یہ بڑا کلیئر کٹ انداز میں بتا دیا کہ آپ کے اپنے ہی بندے نے، محسن نقوی نے اس بات کا اعلان کر دیا، اس بات کی اناؤنسمنٹ کر دی کہ موجودہ جو سسٹم ہے، موجودہ جو نظام ہے وہ بالکل کولیپس کر گیا، وہ بالکل ناکارہ ہو گیا، ناکام ہو گیا، اس کے پلے کچھ نہیں بچا۔ اگر یہ سسٹم ہی ناکام ہو گیا، کولیپس ہو گیا، ناکارہ ہو گیا، اس کے پلے کچھ نہیں بچا، تو اس کی جگہ ہمیں پھر کسی اور چیز کے اوپر کام کرنا چاہیے، کسی اور چیز کے اوپر ہمیں عمل درآمد کرنا چاہیے، کسی اور چیز کے اوپر ہمیں جانا چاہیے۔ یہ انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب کیونکہ اس کے انڈورسمنٹ، اس کو انڈورس باقاعدہ طور پہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی کر دیا، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بذات خود آ کے بتا دیا کہ جو یہ اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے ہیں یہ بالکل ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے، تو اس کے ریپلیسمنٹ کے اوپر کام کیا جائے، اور ریپلیسمنٹ کا آنا، ریپلیسمنٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر ریپلیسمنٹ نہیں آتی، اگر ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ فارغ ہو جائیں گے، اور ملک کا نظام چلانا، حکومت کا نظام چلانا، ملک کو آگے بڑھانا یہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے یہ اسٹیبلشمنٹ کو کہا گیا، اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام کنوے کیا گیا
کہ آپ اس کے ریپلیسمنٹ کے اوپر کام کریں. تو ریپلیسمنٹ کے اوپر پچھلے 6 مہینے سے کام کیا جا رہا تھا, اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی تھی, اس کے اوپر کام ہو رہا تھا. آج آخر کار یہ آپ سمجھیں کہ جب یہ سال شروع ہوا جنوری سے لے کر آج تک, یہ پچھلے 7 سے 8 مہینے اسی کے اوپر کام ہو رہا تھا. تو اس حوالے سے نہ صرف اسٹیبلشمنٹ اپنا ایک ایجنڈا تیار کر رہی تھی, اسٹیبلشمنٹ ایک ترمیم کے اوپر, ایک پوری پیکج کے اوپر, ڈیل کے اوپر کام کر رہی تھی, بلکہ آنے والے وقتوں میں جو چیزیں ہونے جا رہی ہیں, معاملات ہونے جا رہے ہیں, اس کے لیے بھی راستہ نکالا جا رہا تھا, چیزیں کی جا رہی تھی. آخر کار اس میں پہلا جو سٹیج تھا وہ کمپلیٹ کر لیا گیا. عمران خان کی صحت بگڑ گئی, عمران خان کی حالت خراب ہو گئی اور عمران خان کو باہر منتقل کرنا پڑ گیا. تو یہ جو صحت ہے, یہ جو کنڈیشن ہے, یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے اس بارے میں خبریں آ رہی تھیں, پچھلے کافی عرصے سے اس بارے میں ڈسکشن ہو رہی تھی, ڈبیٹ ہو رہی تھی کہ یہ معاملہ دن بہ دن بگڑتا جا رہا ہے, ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے, خراب ہوتا جا رہا ہے, تو اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. تو یہ چیزیں اب بالکل آپ سمجھیں کہ رائٹ ڈائریکشن میں چل پڑی ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں سے اب جو جنرل راحیل شریف اور جنرل آصف غفور نے کام کیا, یہاں سے اب معاملات آگے بڑھیں گے, یہاں سے چیزیں اب آگے جائیں گی. یہاں سے اب نہ صرف عمران خان کو ہسپتال شفٹ کروانا مقصد تھا, مطلب تھا, بلکہ عمران خان کو بنی گالہ میں, اور بنی گالہ سے عمران خان کو اگر باہر منتقل کرنا پڑے ترکی کے اندر یا سعودی عرب کے اندر, وہ بھی منتقل کروانا ہے, اس کے اوپر بھی عمل درآمد کروانا ہے. یہ اب کہہ دیا گیا, یہ پیغام دیا گیا. تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ یقین کریں کہ نہ صرف عمران خان پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی کا باعث بن سکتا ہے, پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی آ سکتی ہے, بلکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی یہ عمران خان ایک ڈپلومیٹک رول پلے کر سکتا ہے, اور پاکستان کے لیے جو راستے ہیں وہ کھل سکتے ہیں, پاکستان کے لیے آنے والے وقتوں میں جو معاملات ہیں وہ کھل سکتے ہیں, اور بہتری کے چانسز آگے بڑھ سکتے ہیں. یہاں سے یہ پیغام دیا گیا, یہ بڑا کلیئر کٹ انداز میں ایک میسج کنوے کر دیا گیا, ان کو بتا دیا گیا. تو بہت بڑا ایک یہ اسٹیپ لیا گیا, بہت بڑا یہ ایک کام کیا گیا, اور یہاں سے پیغام پہنچا دیا گیا. اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مان گئی, کنونس ہو گئی, اسٹیبلشمنٹ قائل ہو گئی. جنرل راحیل شریف اور جنرل آصف غفور, انہوں نے جو کام کروانا تھا وہ کروا لیا. اب آگے حکومت کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں, آگے حکومت کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن اور دن گنے جا چکے ہیں, معاملات ان کے اب خراب ہونے جا رہے ہیں, اور جو ان لوگوں نے کام کرنا تھا وہ انہوں نے کمپلیٹ کروا لیا. آگے اب حکومت کے لیے مسائل ہی پریشانیاں ہیں.